اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امیدوار ہیں، دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی اور زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں خود سے اور زیادہ قریب تر فرمائیں۔ یقیناً بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اعتبار سے ہم ہر روز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک الگ عنوان پر درس لے کر حاضر ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ماہ رمضان اور ہماری مہمانی۔ ہم اس عنوان کے تحت کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان روایتوں کے بعد ایک خاطرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ ایک ایسے انسان کی داستان کہ جس نے اپنی زندگی میں اس اثر کو خود درک کیا ہے۔ لہٰذا یہ درس بہت اہم ہے، ایک نئی نوعیت کا درس ہے، ضرور آپ لوگ سنیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی خاطرہ یا کوئی زندگی میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی داستان رمضان سے متعلق ہو کہ جو آپ کبھی بھول نہ سکتے ہوں، اور جس داستان کا تعلق جو ہے ایک سبق اور ایک درس سے ہو، وہ داستان ضرور ہمارے ساتھ آپ شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اس کو بھی اپنے آنے والے دروس میں شامل کر سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، ہم رمضان میں خدا کے مہمان ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں لوگوں کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری جانب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور اللہ کا مہینہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا بلکہ تمہارے لیے کچھ لے کر آ رہا ہے۔ تین چیزیں ہمارے لیے رمضان لے کر آیا ہے: رحمت، مغفرت اور برکت۔ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اور یہ تین چیزیں ہیں کہ جو ہم اس رمضان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں، اس پورے خطبے کو، خطبہ شعبانیہ کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اور اس خطبہ شعبانیہ میں، اس کا نام تو شعبانیہ ہے لیکن اس میں تمام فضیلت رمضان کی بیان کی ہے رسول خدا نے۔ یا دوسری طرف حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والے سے، اپنے صحابی ابا سلط سے فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعِيقُ فِي هَذَا الشَّهْرِ رِقَابًا مِنَ النَّارِ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رمضان۔ اے ابا سلط، بے شک پروردگار عالم اس مہینے میں ہزاروں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اس مہینے کی حرمت کے سبب۔ لہٰذا یہ مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت کر کے انسان خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا حقدار بنا سکتا ہے، خود کو جنتی بنا سکتا ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث، ایک طرف خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا کی حدیث، ان تمام احادیث کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم پروردگار کے مہمان ہوئے ہیں اور ہمیں اب عبادتیں انجام دینی ہے خود، تاکہ ہماری زندگی تبدیل ہو سکے، بدل سکے اور ہم اپنے آپ میں ایک چینج حاصل کر سکیں، خود کو چینج کر سکیں۔ یہ ہم مہمان ہیں، کس کے مہمان ہیں؟ خدا کے مہمان ہیں۔ اللہ ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ علامہ جعفر شستری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مہمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ جب بھی ہم کسی کے مہمان ہونے جاتے ہیں تو دو چیزوں پر پہلے خیال رکھتے ہیں، دو چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ مہمانی زمانی، مہمانی مکانی۔ پہلی چیز کہ بھائی کب ہمیں مہمانی پہ جانا ہے، زمان کیا ہے، وقت کیا ہے۔ دوسری چیز ہمیں کہاں مہمانی پہ جانا ہے، وہ جگہ کہاں ہے کہ جہاں پر میزبان نے ہمیں بلایا ہے۔ تو پہلی چیز جو پتہ ہونی چاہیے کہ میزبان نے ہمیں کب بلایا ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ ہونی چاہیے کہ میزبان نے ہمیں کہاں بلایا ہے۔ یہ تو انسانوں کے بارے میں بات ہے۔
در حالی کے پروردگار کے بارے میں اگر بات کریں تو پروردگار عالم کے لیے نہ تو کوئی وقت معین ہے نہ کوئی مکان معین ہے۔ پروردگار عالم تمام وقت اللہ کا وقت ہے، تمام مکان اللہ کے مکان ہیں، جہاں بھی ذکر کیجئے وہ اللہ کا مکان ہے۔ اپنے علاقے کی مسجد میں جائیے، اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کیجئے، ہر جگہ خدا موجود ہے۔ لہٰذا جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ مہمان جانے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے کہ بھائی میزبان بتائے کہ کس وقت آپ کو مہمانی پہ آنا ہے، اور جگہ بھی معین کر کے بتائے کہ آپ کو کہاں آنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا یہ کہتا کہ میں جگہ اور وقت کی قید سے آزاد ہوں، نہ میں جگہ کا محتاج ہوں اور نہ میں وقت کا محتاج ہوں، لہٰذا ہر وقت میری عبادت کرو، ہر جگہ میری عبادت کرو۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی رحمتوں کا لوگوں کو نظارہ دکھایا، اور اللہ نے ایک طریقے سے جگہ بھی مشخص کی، وقت بھی مشخص کیا، مگر دونوں جگہ پر مہمانی الگ الگ اور دعوت الگ الگ رہی۔ ایک وقت پہ دعوت دی اور ایک جگہ پہ دعوت دی۔ کہا کہ جہاں دیکھنا ہو وقت میری دعوت کا، جہاں دیکھنی ہو جگہ میری دعوت کی، تو وہ جگہ کہ جہاں لوگ میری دعوت کے لیے اور مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور یہاں بلانے کے لیے ذمہ دار کسے بنایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا، اور کہا کہ اے ابراہیم اس کعبے کو تعمیر کرو اور لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو لوگوں کو، تاکہ یہاں پر آئیں مہمانی میں اور اپنی زندگی تبدیل کر کے جائیں۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار میری آواز تمام زمانے تک نہیں پہنچ سکتی۔ خدا نے کہا کہ اے ابراہیم صدا دینا تمہارا کام ہے اور آواز کو نسل در نسل پہنچا دینا وہ میرا کام ہے۔ لہذا جناب ابراہیم نے صدا دی۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو صدا دی اس کے فوراً بعد جناب ابراہیم نے کہا حلو الی الحج، حج کی طرف دوڑو، حج کی طرف آؤ۔ اس کے بعد جناب جبریل نے بھی یہی صدا دی، حلو الی الحج، اور اس کے بعد شیطان نے بھی یہی صدا دی، حلو الی الحج۔ تینوں نے ایک ہی صدا دی۔ روایت کہتی ہے کہ اب جو بھی حج پر جاتا ہے اور واپس پلٹ کر آ جاتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جناب ابراہیم کی صدا پر لبیک کہا ہے۔ جو بھی حج پر جاتا ہے مگر یا تو وہیں یا راستے میں انتقال پا جاتا ہے، واپس زندہ اپنے وطن نہیں آ پاتا، اس کا مطلب اس نے جناب جبریل کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اور جو حج پر جاتا ہے اور جا کے واپس آ جاتا ہے اور ویسے کا ویسا رہتا ہے، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاتا، اپنے اندر کوئی چینج نہیں لاتا، اور پہلے ہی کی طرح اپنے گناہوں کی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، ادامہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے شیطان کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ تو یہ ایک دعوت تھی کہ جسے پروردگار عالم نے ایک جگہ بتا کے بلایا تھا کہ اس جگہ پر آنا تو تم میرے مہمان ہوں گے، میں تمہاری دعوت کروں گا۔ ایک دعوت پھر ایسی تھی کہ جس میں پروردگار نے جگہ نہیں بتائی، وقت بتایا کہ اس وقت پر آنا، اور اس دعوت کا ذمہ دار بنایا رسول خدا کو۔ اے رسول، میری پہلی دعوت کے ذمہ دار ابراہیم تھے، لیکن میری اس دعوت کے ذمہ دار تم ہو۔ اور قرآن مجید میں اس طریقے سے کہا یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ کہ لوگ تم پر روزے اسی طرح لکھے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ دعوت کا وقت پروردگار نے معین کیا کہ دیکھو تمہیں اس وقت میں دعوت پر آنا ہے، لہٰذا ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان اس چیز کو اپنی زندگی میں اہمیت دے کہ وہ خدا کا مہمان بنا ہے، اور اب اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے برخلاف ہماری زندگی میں جیسے جیسے نزدیک رمضان آتا رہتا ہے، ویسے ویسے ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں خوف اور ہراس بڑھتا رہتا ہے۔ اس چیز سے متعلق گرمی بہت زیادہ ہے، روزہ کیسے رکھیں گے، بہت پیاس لگے گی، کام کیسے نمٹائیں گے، اپنی روزمرہ کے کام کیسے نمٹائیں گے، ہمارا شیڈیول بگڑ جائے گا، برنامہ بگڑ جائے گا، طرح طرح کے وہم و گمان دماغ میں چلتے رہتے ہیں، اور دل ایک طریقے سے ڈرا ہوتا ہے رمضان کے نام سے۔ تو کوئی مہمان دعوت پر جانے کے لیے اس طریقے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اب کوئی دعوت پر جانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں تو ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، بھائی ذمہ دار میزبان ہے، میزبان کو ہمارا خیال رکھنا ہے تو وہی خیال رکھے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ڈر پایا جاتا ہے رمضان کے نام سے، جیسے رمضان نزدیک ہونے لگتا ہے ہمارے دل میں ڈر آنے لگتا ہے کہ رمضان کیسے بیتے گا،
یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کہ جو تازہ مسلمان ہوا تھا، کہ جو دیگر عبادتوں کو انجام دیتا تھا، لیکن رمضان کے نام سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت ڈرتا تھا کہ میں اتنے گھنٹے بھوکا پیاسا کیسے رہوں گا۔ اس کی زندگی تبدیل کی اس رمضان المبارک نے۔ کیسے زندگی تبدیل کرتا ہے رمضان؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سال سوچا کہ میں اس سال ضرور روزے رکھوں گا۔ ارادہ محکم اس نے کیا کہ میں اس سال روزے رکھوں گا، اور اس سال اس نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ تازہ مسلمان ہوا تھا وہ شخص، روزہ رکھنا شروع کیا، دن بدن بڑھتا گیا اور اس کی حالت تغیر ہوتی گئی۔ وہ خود اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا گیا، جسمانی کمزوری محسوس کرتا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اگر روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو اور ابتدائی دور میں روزہ رکھ رہا ہو تو اسے جسمانی نکاہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، لہٰذا وہ محسوس کرتا گیا، ایک طریقے سے جسمانی کمزوری کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس کا جسم لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ یہی سوچتا تھا کہ اے کاش یہ روزے واجب نہ ہوتے، اے کاش یہ روزے نہ رکھنے پڑتے۔ مگر وہی کہتا ہے کہ میں نے اس سے اگلے سال بھی روزے رکھے، لیکن تیسرا سال جب میری زندگی میں رمضان کا آیا تو تیسرے سال کے رمضان کا مجھے خود انتظار تھا۔ اب جب میں نے روزہ رکھنا شروع کیا تیسرے سال تو مجھے محسوس ہوتا گیا کہ میں جسمانی طور پر تو ویکنس محسوس کر رہا ہوں، لیکن روحانی طور پر میں اپنے آپ کو قوی اور مضبوط محسوس کر رہا ہوں۔ میرا جسم تو لاغر اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن میری روح قوی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنے اندر، اپنی روح کے اندر ایک مضبوطی اور ایک طاقت محسوس کر رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے محسوس نہیں کی تھی، اور پھر اسی طاقت نے اس کی اشتیاق کو اور بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ وہ جب تک زندہ رہا ہمیشہ مستقل روزہ رکھتا رہا۔ اسے رمضان کا انتظار رہتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اور دوسری عبادتوں کی طرف بھی اسی رمضان کی وجہ سے وہ راغب ہوا، اعتکاف کی طرف راغب ہوا، اعتکاف کرنے لگا، لوگوں کی خدمت کرنے لگا، مسجد میں خادم بن گیا، وہاں خدمتیں کرنے لگا۔ یہ تمام چینج اور یہ تمام برکتیں اس کی زندگی میں رمضان سے آئی ہیں۔ رمضان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رمضان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو عوض اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس مہینے کے ذریعے سے بدل سکتے۔ تو یہ ایک شخص نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا اس بات کو، اور ہم تک اس تجربے کو پہنچایا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ رمضان کے تجربے رہے ہوں گے، روزہ رکھنے کے متعلق، قرآن پڑھنے کے متعلق، روزہ افطار کرنے کے متعلق تجربے رہے ہوں گے، یا شب قدر کے متعلق تجربے رہے ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کا ہمیشہ یاد رہنے والا تجربہ ہو اور آپ کبھی اس کو فراموش نہیں کر پا رہے ہوں، اور اس کے اندر ایک سبق اور ایک عبرت ہو رمضان کے متعلق، تو آپ ہمیں ضرور اس تجربے کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں شامل کر سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔